اچھا سر، یہ سوالات ہمیں کچھ موصول ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ارشد بھائی امریکہ سے یہ سوال کر رکھیں گے کہ ابن آدم کی ارواح فرشتہ قبض کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر جیسے جانور ہیں، جاندار جو ہیں جانور، ان کی روح بھی کیا فرشتے ہی قبض کرتے ہیں یا ان کی روح قبض کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے؟ کیا طریقہ کار شریعت میں آیا گا؟ دیکھیں، جو ملک الموت ہے یہ بنی آدم کی ارواح کو قبض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے موکل کی ہیں، اس کی تو قرآن پاک میں نص موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ ملک الموت اور ان کے ساتھ جو فرشتے ہیں یہ موکل کیے گئے ہیں بنی آدم تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، نص قرآن پاک میں موجود ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ بنی آدم کے علاوہ جتنی بھی حیوانات ہیں ان کی ارواح کو قبض کرنے کے لیے بھی کیا ملک الموت ہی انہی کی ڈیوٹی ہے یا نہیں؟ تو قرآن پاک میں صراحتاً حکم تو اس کا موجود نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو غور و فکر کیا گیا تو دو منہج علماء کے سامنے ہے، دو نتائج سامنے ہے۔ ایک طبقہ علماء اور محققین کا ایسا ہے کہ وہ بالکل خاموشی اختیار کرتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ ہر ایک کو موت اللہ دیتے ہیں، بس حیوانات ہوں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی طرف سے ان کی موت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل ہمیں قرآن میں موجود نہیں، ہم خاموشی اور سکوت اختیار کریں گے۔ اس کے مقابلے میں بعض علماء ایسے ہیں کہ وہ یہی جو آیت ہے کہ جس میں بنی آدم کی ارواح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کا ذکر ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ اسی سے ایک دلالت و نص بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ملک الموت کا ذکر کیا، وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ کفار کے اعتراضات تھے کہ ہم بروز قیامت کہاں سے اٹھیں گے دوبارہ، ہم تو مٹی مل جائیں گے، سب خلط ملط ہو جائے گا مرنے کے بعد، تو کون ان اجزاء کو الگ کرے گا، کون انسان کی ارواح کو یعنی حقیقتوں کو سنبھال کے رکھے گا؟ اس کے جواب میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، قل آپ فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں بے ترتیبہ کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس انسان کی روح قبض ہو رہی ہے وہ اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو جان ہے، وہ بھی فرشتے مقرر ہیں، حفاظت کے اندر رکھتے ہیں، اور بروز قیامت ایسا نہیں کہ شخصیتیں آپس میں خلط ملط ہو جائیں گی، سب الگ ہوں گی، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں۔ تو جس علت سے یہ جواب دیا گیا ہے یہی علت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ کیسے؟ کیونکہ جانوروں کا بھی بروز قیامت حشر ہوگا، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، پھر آگے اللہ نے فرمایا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، تو یعنی جو جانور ہیں ان کو بھی بروز قیامت حشر ان کا کیا جائے گا، یہ قرآن کی نص موجود ہے۔ جب ان کا بھی حشر ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بھی محفوظ ہونی، ان کی جو ارواح ہیں، جو حقیقتیں ہیں وہ بھی محفوظ ہونی چاہیے۔ تو جو وجہ یہاں پر پائی جا رہی ہے وہی وجہ حیوانات میں بھی پائی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے کئی علماء نے اس کا دلالت النص بنایا کہ فرشتے ہی مامور ہیں۔ تو یہ دونوں تحقیقات موجود ہیں، دونوں بڑی اعلیٰ تحقیقات ہیں، جو وزنی بات لگے اس کو عمل کرنے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں موقفات ہیں، دونوں طرف ہی علماء کرام میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ پھر عوام کیا کرے، کیسے فیصلہ کرے؟ بھئی ایک طرف عالم یہ بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف یہ قول بھی کر رہے ہیں، اب وہ اس کو اختیار کرے، اس کو اختیار کرے، عوام کیسے جائے گی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ ہم غور سے باتیں سنیں گے، غور سے دلائل دیکھیں گے، اور جو سب سے بہترین بات ہوگی اس کو چن لیں گے۔ تو جب علماء کی تحقیقات سامنے آتی ہیں، اور یاد رکھیے گا یہ جو اختلافات ہیں یہ ہمیشہ ان مسائل میں سامنے آتے ہیں جس پر واضح نص موجود نہیں ہوتی۔ اگر واضح نص موجود ہو پھر کسی کا اختلاف نہیں ہوتا۔ بنی آدم کی ارواح وہ ملک الموت قبض کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کسی کا؟ کیونکہ قرآن کی واضح نص موجود ہے۔ حیوانات کی ارواح پہ چونکہ قرآن کی واضح نص موجود نہیں، صرف یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ موت دیتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن کیا فرشتے مقرر ہیں؟ چونکہ قرآن کی واضح نص موجود نہیں تھی اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان غور و فکر کرے گا اس میں نتائج تو الگ ہوں گے، اس لیے میں نے دونوں موقف آپ کو بیان کر دیے کہ بعض علماء سکوت رکھتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا بس، اور کئی علماء کرام ہیں وہ جس وجہ سے انسان سے متعلق یہ آیت آئی ہے وہی وجہ حیوانات میں بھی پاتے ہیں، ان کا بھی حشر ہونا ہے، ان کی جان بھی محفوظ ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی الگ الگ شناخت سب ہونی چاہیے، وہی وجہ وہاں پر وہ پاتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں ملک الموت یا دیگر فرشتے ان کی ارواح پر بھی مامور ہوں گے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں، جو زیادہ وزنی بات لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، واضح نص تو قرآن کی ہے نہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میدان محشر قائم کیا جائے گا وہ اس وجہ سے قائم کیا جائے گا کہ اللہ نے جن کو یہاں پر مکلف کیا ہے عبادات کا، عقائد کا، اسلام کا، تو اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ اس سے حساب لے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب جانوروں کا معاملہ کیا، ان کا حشر کیوں ہوگا؟ ان کا کون سی عبادت؟ سر دیکھیے گا انسانوں کے حق میں ہمارے لیے اور جنات کے حق میں جو حشر ہوگا اس کی ذکر قرآن پاک میں کیا ہے کہ ہمارے اس اعمال کا وہاں حساب ہوگا، یہ ہمارے حق کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ بروز محشر جن کا حشر ہوگا وہ صرف اس وجہ سے ہوگا، یہ وجہ قرآن نے ذکر نہیں کی۔
جنات اور حیوانات جو ہیں ان کے حشر کا قرآن نے ذکر کیا ہے، آگے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حیوانات کے ساتھ کیا نہیں ہوگا، وہ اللہ پاک بہتر جانے، ہم اس کے اندر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو حشر ہے، جو ثقلان جسے کہا جاتا ہے، انسان ہیں یا جنات ہیں، ان کا حشر جب ہوگا بروز قیامت تو وہ ایک حساب ہوگا، ان کا حساب اور کتاب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کا حشر ہو ہی نہیں سکتا، یا اللہ نے یہ پوری کائنات جو ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پھر اللہ نے بیان کیا جس طریقے سے ابھی کائنات پھیل رہی ہے، جب قیامت آئے گی بالکل اسی طرح سکیڑ دی جائے گی، نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس طرح ایک کھلے صفحے ہوں اور ان کو واپس اس طرح کر دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پھر دوبارہ سے اس کائنات کو بنایا جائے گا، ہمارا حشر ہوگا۔ تو کائنات بھی دوبارہ سے آنی ہے، اس کے علاوہ حیوانات جو ہیں ان کا بھی حشر ہونا ہے، انسانوں کا بھی ہونا ہے، جنات کا بھی ہونا ہے، ہمارا ہونا ہے حساب کتاب کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور کا نہیں ہونا ہے۔ اچھا، ایک روایت اس وقت بیان کی جاتی ہے آجال البہائم فی التسبیح، یعنی کہ دیگر جانوروں کی موت نہ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا بند کر دیتے ہیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ کئی لوگوں سے یہ بھی سنا گیا بھائی کون سی مچھلی کانٹے میں پھنستی ہے، بھائی وہ مچھلی کانٹے میں پھنستی ہے کہ جو اللہ کی تسبیح کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ روایت درست ہے؟ روایت میں کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کا وہی ایک طریقہ اور پیٹرن ہے کہ قرآن میں جو بات آئے گی وہ تو ثبوت ہے کہ اللہ کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، اس میں شک نہیں۔ روایت میں کوئی بات آئے گی تو سب سے پہلے تحقیق ہوگی کہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں، علماء نے کیا کامنٹس کیے ہیں، راوی کیسے، سب دے۔ یہ جو روایت آپ ذکر کر رہے ہیں ہمارے یہاں ویسے بہت چلتی ہے، میں نے بھی سنی ہے، لیکن یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس کو محققین علماء کرام نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جانب اس کی نسبت بالکل ثابت نہیں۔ اس میں آپ سلسلہ ضعیفہ میں محقق ناصر الدین البانی صاحب کو ہی پڑھ لیں، اس کے علاوہ ماضی میں بھی علماء وہ ذکر کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ جھوٹی روایت ہے، اور جب بات ہی جھوٹی ہے تو ہم اس سے کیا استدلالات کریں، یہ روایت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سر، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا شیخ ابن عثیمین صاحب وہ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے کہ تنطع کر دینا، یعنی ایسے بے جا سوالات پیدا کر دینا۔ قرآن نے ایک بات کی ہے، آپ اس کو کھوجنا شروع کر دو، کھنگالنا شروع کر دو، اور جس طرف قرآن نے توجہ نہیں دلائی وہ سوالات پیدا کرنا شروع کر دینا، ایسی باتیں کر دینا۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ہمیں؟ دیکھو، تنطع ہمارے دین کو بالکل پسند نہیں ہے، بلکہ اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تنطع کہتے کہ اس کا میں وہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ تنطع کا مطلب ہے کہ اگر ایک بات ہمیں ملی، اس کا ایک مقصد ہے اور ایک پرپز ہے، میں اس مقصد کو ہٹاؤں، مقصد پہ کوئی توجہ نہ دوں، اور غیر مقاصد ابحاث کے اندر جان بوجھ کر کے پڑھوں، یا نیت یہ ہو کہ لوگوں کی توجہ مقصد سے ہٹ جائے، یہ ساری حرکتیں میری تنطع کہلاتی ہیں۔ اچھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ ہمارے دین نے جو علم ہے، یاد رکھیے، اس کی علم بہت ایک سمندر ہے، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہمیں جتنا بھی زیادہ علم ہو جائے نا، حقیقت میں بہت کم علم ہے، علم بہت کم ہے، جتنا بھی مل جائے۔ علم ایسا ہے کہ ہمیں آج کسی نئی چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے نا، تو ایک چیز کے بارے میں علم ہوگا، لیکن وہی علم اپنے ساتھ نامعلوم 50 چیزیں لے کر آ جاتی ہے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے، اب 10 چیزیں اور نامعلوم ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیق کی جائے۔ تو علم ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ ہمارے دین نے، قرآن پاک نے ہم پر نرمی اور آسانی یہ کی ہے کہ ہر وہ باب جہاں کا ہمیں کنفرم علم حاصل نہیں ہو سکتا، وہ دروازہ ہمیں بند کیا ہے، ہم وہاں پہ جا کر کے غور و فکر کریں گے، چونکہ ہم حتمی نتیجہ نکال ہی نہیں سکتے ہیں، تو بلا وجہ ٹائم ضائع کرنے کی بات۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیبی امور ہوتے ہیں اس کے اندر بلا وجہ کی ہم غور و فکر میں لگ جائیں، نہ قرآن کی نص موجود ہے، میں اس میں حتمی رائے نکال ہی نہیں سکتا ہوں، تو ایسی ابحاث، غیبی ابحاث، ان کے پیچھے لگ جانا، نص کے بغیر نہ دلیل ہے ہمارے پاس، بس اپنے دماغ سے ہی سوچتے چلے جانا، یہ سب تنطع کہلاتا ہے، کہ جس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ٹائم ضائع ہوگا، مقصد سے بھی آپ ہٹ جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام ابحاث ایک مطلب تنطع کے زمرے کے اندر چلی آتی ہے۔ اس وجہ سے محمد بن صالح عثیمین صاحب یہ منع کر، بلکہ دیگر محققین بھی منع کرتے ہیں، تنطع نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا سر، مسئلہ یہ ہے کہ دین سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، تو وہ سوال کرنے سے ہی آئے گا نا۔ اگر ایک قرآن کی آیت پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، ذہن جاتا ہے انسان کو اس کی طرف، کیا یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، یہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، اگر وہ سوال کرتا ہے یا اس طرف سوچتا ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ سوال میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، سوال میں برائی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کس نوعیت کا سوال کر رہے ہیں، کہ وہ سوال کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مذاق بن رہا ہے، وہ سوال ہے ہی نہیں۔ یہاں ایک استاد مجھے پڑھا رہے ہیں، جس موضوع سے متعلق وہ لیکچر دے رہے ہیں، میں نے 10 سوالات کیے، 11 کیے اس موضوع سے متعلق، یہ دیگر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی فائدہ دے گا، میرے لیے بھی فائدہ دے گا، استاد کو نہیں بھی علم ہوگا اس کو بھی فائدہ دے گا کہ وہ تحقیق کر کے اس کو پھر سیکھے۔ لیکن استاد مجھے لیکچر دے رہے ہیں، موضوع کچھ اور چل رہا ہے، اور میں استاد سے پوچھوں استاد صاحب مجھے یہ جواب دیں کہ آپ کے جسم کے اندر ٹوٹل کتنے خلیے ہیں؟ بھائی لاکھوں ہیں سر، عجیب و غریب، وہ کہاں سے گنے گا؟ اس کے بعد وہ ذرائع ہیں ابھی کہ وہ اپنے جسم کے خلیے، لیکن میں اس پر یہ بولنا شروع کر دوں کہ استاد صاحب میں نے سوال کیا اور آپ تب گئے ہیں، آپ غصے میں آ گئے۔ سر سوال بھی دیکھنا پڑتا ہے کس نوعیت کا ہے، کس محل کے اندر ہے،
इसी चीज़ को हमारे दीन ने पसंद नहीं किया। कभी कभी कुछ सवाल जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी सहाबा इस अंदाज में करते, वो उम्मत के लिए मशक्क़त हो सकती थी। अल्लाह ने इस चीज़ को मना किया। आप देखें, कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल ला तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, जैसे कौम मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवालात करके उम्मत को मशक्क़त में डालने पर तुल जाती थी, सहाबा किराम को मुतनब्बी किया गया इस तरह के सवालात आपने नहीं करने। जैसे गाय ज़िबा करो कोई भी कर देते, लेकिन सवालात पे सवालात करके हुक्म को मुक़य्यद करते चले गए, खुद मशक्क़त में पड़ गए। तो सवाल भी देखने हैं कि किसी सवाल से किसी दूसरे को तो अजियत नहीं हो रही, कोई दूसरा तो मशक्क़त में नहीं आ रहा। सब चीज़ों का ख्याल करना है, सवाल करना बुरा नहीं है, बहल भी देखना है, मौका भी देखना है। अच्छा, वो सूरह माइदा की जो आयत पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबद लकुम तसुकुम, ईमान वालों ज़्यादा सवाल नहीं किया करो, क्योंकि अगर तुम्हें उस सवाल की हकीकत खोल दी गई, जवाब दे दिया गया तो तुम्हें बुरा लगेगा। इससे क्या मुराद है? सर यहाँ पर खुद आप सियाक़ो सबाक़ से देख लें क्या बात चल रही, बल्कि अल्फाज खुद ही बता रहे हैं कि ऐसा सवाल जिसकी हकीकत खुल जाए, खुद तुम्हें बुरा लगे, तो आप सवाल पे गौर करें। भाई दोबारा मैं मिसाल दूँ, एक महफिल लगी हुई है और उस महफिल के अंदर एक बंदे को मैंने बोला, एक फर्जी मिसाल दे रहा हूँ कि सर एक बात बताओ कि मैं हलाल की औलाद हूँ या हराम की औलाद हूँ, और बिलफर्ज किसी टेक्नोलॉजी से उधर ही बीच महफिल के अंदर उसने तहकीक करके फौरन बता दिया डीएनए देख के, अबे तू तो हराम की औलाद है, तो मुझे शर्मिंदगी होगी सबके सामने, और क्या होगा। तो मैंने वही जिक्र किया, सवाल एक अलग चीज़ है, वो मना नहीं होता, किस मौके पर सवाल किया जा रहा है और क्या सवाल किया जा रहा है, ये चीज़ भी हमें अखलाक भी तो आने चाहिए ना। हर सवाल हर मौके पर नहीं किया जा सकता, किसी की इज्जत का सवाल होता है, अपनी इज्जत का होता है, माशरे पर बुरा असर हो सकता है, इन सब चीज़ों को मैंने देखना है। एक है फ़कत इल्म के लिए सवाल, उसको हमारा दिन कभी बुरा नहीं समझता, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तारीफ़ किया करते थे। एक काफ़िला चला गया सहाबा किराम का, तो एक शख्स था, तयम्मुम की हाजत हुई, ठंडे पानी से नहा लिया, तो वो तो बिल्कुल मरने के करीब हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल किया करो, आप सवाल करते कि इसका शरई हुक्म क्या है, कोई आपको तहकीक से बताता कि इस मौके के ऊपर तो तयम्मुम की इजाज़त है, जान हमारा दिन तो जान ज़ाया करने की तरफ नहीं जाता, आप तयम्मुम की तरफ जाएँ, उसके नाइब की तरफ, तो सवाल किया करो। तो सवाल करना अच्छी चीज़ है, महल भी देखना चाहिए, मौका भी देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि तनत्तो ना हो। अच्छा सर, ये एक और सवाल आया है साउथ अफ्रीका से, हमारे वक्कास भाई सवाल कर रहे हैं। सूरह फातिर की एक आयत पाक उन्होंने जिक्र की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वजाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा, फरिश्ते हैं जो पर फैलाए हुए हैं, तीन तीन पर भी हैं, चार चार पर भी हैं, ये अल्लाह ने बात बयान फरमाई है। अब ये जो फरिश्तों के पर हैं, ये कहते हैं कि क्या ये इसी तरह पर हैं जिस तरह हमें आम परिंदों के पर नज़र आते हैं, उससे वो उड़ते हैं, तो क्या यही वाले पर हैं, यही मुराद ले सकते हैं? देखिए कुरान पाक की जब भी किसी आयत को हम हल कर रहे हों, इसके तरीका कार होता है, एक उसूल है, वो उसूल भी कुरान ने ही हमें सिखाए होते हैं। जैसे इस आयत के अंदर जिक्र है कि अल्लाह ने फरिश्तों को जिक्र किया कि हमने फरिश्तों में से रसूल चुने हुए हैं जो हमारा पैगाम इस दुनिया में लेकर आते हैं, अंबिया के पास लेकर आते हैं। उनका सऊद भी होता है, नुज़ूल भी होता है, उतार भी होता है, चढ़ाव नुज़ूल भी होता है। अब जाहिर है इसको हमने हल करना है, क्योंकि इस आयत के अंदर एक लफ्ज़ आ गया पर का। अब हमारे यहाँ तो पर का लफ्ज़ सुनते साथ ही, चूँकि हमारे पास जो मिसालें मौजूद हैं परिंदों के पर, वही जहन में आ जाएंगे। जब वही जहन में आएंगे तो नताइज वही निकलेंगे जैसा भाई सवाल कर रहे हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि कुरान ने हमें कोई उसूल जिक्र किए या नहीं, तो ये जहन में रखिएगा, जब भी गैबी दुनिया से मुताल्लिक़ कुरान की कोई आयत नाजिल होती है या उनके औसाफ बयान कर रही होती है, उन औसाफ को इस मुशाहदाती दुनिया के ऊपर क़यास करने की हमारा दिन इजाज़त नहीं देता। इसे तशाबो कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि मलाइका नूर से बनी मखलूक है, वो इस तरह की नहीं है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें या मुशाहिदात और तजर्बात उनके ऊपर कर सकें। जब नहीं कर सकते हैं तो उनकी एक कैफियत को उस चीज़ से ताबीर किया गया है कि जिसको हम मुशाहिदा कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एग्जैक्ट वहाँ पर पाई जाती है। तो गैबी उमूर से मुतालिक हमेशा ज़हन में रखिएगा। ये उसूल अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र किया कि जन्नत की नेमतों से मुतालिक कुरान कहता है वहाँ इतनी नेमतें हैं कि जिसके बारे में ना किसी आंख ने देखा है ना किसी कान ने सुना है। सही, ये उसूल बयान कर दिया कि गैबी बातें हैं और वहाँ आला दर्जे की नेमत हैं। फिर एक जगह अल्लाह ने जिक्र किया कि जब इन्हें वहाँ फल दिए जाएंगे वह उतू बिही मुतशाबिहा, वो सिर्फ एक मुतशाबे फल है, यानी नाम की तशबीह है सिर्फ, लेकिन हकीकत वो है कि जो हम यहाँ पर पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए गैबी दुनिया की जो बातें होंगी उसके औसाफ जब कुरान जिक्र करता है तो उसको इस आलम के अंदर कयास हम नहीं कर सकते कि ऐसे पर होंगे जैसे परिंदों के होते हैं। और दूसरी बात कि जिस मकाम पर अल्लाह ने ये आयत जिक्र की है, यहाँ पर उली अजनीहा, ये परों से मुराद उनका ऊपर और नीचे होना, इसकी जो कुव्वत है उसका बयान यहाँ चल रहा है। यानी अल्लाह जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह के जो मलाइका हैं उनमें से अल्लाह ने रसूल चुने हैं जो ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कि वो अल्लाह का पैगाम ऊपर लेकर आए या नीचे लेकर के जाए, और उनमें अल्लाह ने ये कुव्वत रखी है। उली अजनीहा मतलब
قوت اجنیہ اصل میں یہاں مراد ہے کہ ان کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ صعود بھی کرتے ہیں اور نزول بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز ایک بڑی ترتیب سے ہوتی ہے، بے ترتیبی کام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ایکچولی مشرکین کے رد کے اوپر بھی تھی کہ مشرکین جو ہے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ بالکل نظریات ان کے خراب ہیں، ملائکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیا بولیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داریاں دی ہیں، کسی ملک الموت ہے تو اس کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، جو کام دیے ہیں وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اسی کے حکم پر وہ کام کرتے ہیں، تو نہ وہ بیٹے ہیں نہ وہ بیٹیاں ہیں۔ تو ایک کانٹیکسٹ بھی دیکھا جاتا ہے، بات کے سوال کے جواب میں آئیے وہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور غیبی امور کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مشاہداتی دنیا پہ قیاس نہیں کیا جاتا کہ ہم یہ چیز اٹھا کے وہاں لے کے چلے جائیں، اس لیے اس آیت سے مراد جو ہے وہ ایک طاقت ہے ان کے پاس صعود اور نزول کی، یہ مراد ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے سر، یہ بہترین ہو گیا۔ قرآن پاک جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں اصولوں کے ذریعے تو جو ہمارے ناظرین سوال کرتے ہیں ان کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے سمجھنے کے اندر کہ اگر ان اصولوں کے ذریعے قرآن کو سمجھا جائے تفاسیر کی روشنی میں، ان اصولوں کی روشنی میں، تو پھر قرآن پر کوئی اعتراض نہیں رہتا ہے، ورنہ پھر پڑھ کر قرآن سے اعتراضات تو آتے ہیں کہ جناب یہ سوال رہ گیا، یہ سوال رہ گیا، یہ سوال رہ گیا۔ یہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے فرشتوں کا تصور ہے تو وہ یہ تصور ہے فرشتہ ایک روشنی ہے، کعبے کے اوپر سے کوئی روشنی بنی ہوئی ہوگی، نیٹ پر جیسے ویڈیو بنی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ فرشتہ ہے۔ اچھا، کبھی وہ صحن حرم میں کوئی وائٹ چیز نظر آ رہی ہوگی چمکتی ہوئی تو کہیں گے یہ فرشتہ نظر آ گیا، اندھیرے میں کوئی وائٹ چیز نظر آ گئی تو یہ فرشتہ ہے، یا لڑکی ٹائپ کی کوئی چیز نظر آ گئی تو کہتے ہیں پری ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ پری کا تصور کوئی دین میں ہے یا نہیں، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتہ کیا یہی چمکنے والی چیز ہے اور انسان اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرشتہ چمکنے والی چیز ہے، اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا ملائکہ کے لیے جنتی نصبا کہ یہ غیبی مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، یہ صفت اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے کہ ملائکہ اللہ کے اذن سے اگر کبھی انسان کسی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، یا اپنے کسی نیک جو ماضی کے اندر حضرت مریم کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے ان کے سامنے آئے تو وہ متشکل ہو کر آئے تھے، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ بشری روپ میں متمثل ہو کر آئے تھے۔ تو قرآن سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جب کسی بشر کے سامنے ملائکہ نے آنا ہو تو وہ متمثل ہو کر آتے ہیں۔ اب یہ متمثل ہونے کی کیفیت قرآن نے ذکر نہیں کی، امور غیبیہ میں سے ہے، ہم پیچھے پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ مذکر ہوتے ہیں یا ان میں مونس بھی کوئی ہوتا ہے، پری ہوتی، اس کے بارے میں قرآن پاک کی کوئی نص موجود نہیں ہے کہ جس نے ملائکہ سے متعلق کوئی جنس متعین کی ہو کہ وہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتی ہیں، یا ان میں شادیاں ہوتی ہیں یا ان میں اولادیں ہوتی ہیں، کوئی ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ صرف اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جو حکم ملتا ہے وہ کام کر دیتے ہیں، زبان سے پہل بھی نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح کی۔ بس مشرکین جو تھے وہ کبھی ملائکہ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیتے، کبھی بیٹیاں اس پر قرآن پاک نے بالکل اعتراضات کی اور رد کیا۔ اس سے زیادہ تفصیل موجود نہیں۔ ہاں، جہاں تک جنات کا تعلق ہے، چونکہ وہ بھی غیبی مخلوق ہے، اس سے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ شیاطین و ذریاتہ، اور اس کی جو اولادیں ہیں، یہ اشارہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ ان کی باقاعدہ نسلیں چلتی ہیں اور آگے ظاہر شادیاں ہوتی ہیں، ذریت پھیلتی ہے آگے۔ ملائکہ سے متعلق کوئی نص موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں سکوت رکھنا چاہیے، جتنی بات اللہ نے فرمائی اس سے آگے علم کے لیے ہمارا دروازہ ہی بند ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا اور سیکھنے کو بھی ملا۔ یہ چند سوال میں ہی آج پروگرام کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جو اور سوالات ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ٹائم نکال کر آپ کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔